اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کی گمراہی، بدبختی اور شقاوت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب وہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو اپنی ذات پر قیاس کرنا شروع کر دے، اور ہر وہ عمل، خوبی یا کمال جسے وہ اپنے لیے ناممکن تصور کرتا ہو، انبیاء علیہ السلام سے بھی اس کی نفی کرنا شروع کر دے۔ بس یہی حال ہمارے زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے۔ یہ موصوف کبھی آپ کو نظر آئیں گے انبیاء علیہ السلام کے علوم کی پیمائش کرتے ہوئے، کبھی نظر آئیں گے یہ آپ کو صحابہ کرام کے باہمی معاملات پر تبصرے کرتے ہوئے اور ان کی ذات پر طعن کرتے ہوئے، کبھی نظر آئیں گے اولیاء کرام کی کرامات پر اعتراض کرتے ہوئے اور ان کی توہین کرتے ہوئے، اور اسی طرح کبھی ائمہ مجتہدین کے اجتہادات پر کیچڑ اچھالتے ہوئے۔ تو اسی طرح کا ان کا ایک کلپ کچھ دنوں پہلے میری نظر سے گزرا، جس میں موصوف اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم غیب پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ تعین نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حاصل کرنا ایک کمپیٹنسی ہے، مانتے ہیں کہ ایک بار ہی اللہ نے سارا دے دیا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے حضور کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں علم غیب یہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ آپ اگر کہیں جی یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں، اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے، تو بریلوی کیا کہیں گے؟ ہاں ہو رہی ہے۔ ان کو کیا آپ کے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ اس مجلس کی قبر نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے پستان میں آٹومیٹکلی دودھ آ جاتا ہے، اس دودھ کے اوپر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بالکل اس طریقے سے نبیوں کو علم غیب پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور اہل سنت کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت نبی کے لیے علم غیب عطائی نہیں مانتے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت نبی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی کو ایک کمپیٹنسی حاصل ہے کہ وہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے پہلے سے جان لیتے ہیں، اور اللہ نے سارا کا سارا علم ایک ساتھ دے دیا ہے۔ اب مطلب ان کی بات پہ آپ غور کریں تو کتنی تضاد بیانی ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ عطائی علم غیب نہیں مانتے، پھر کہتے ہیں کہ نبی کو سارا کا سارا علم ایک ساتھ دے دیا ہے۔ تو اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جناب، کیا آپ کو اللہ کی قدرت پر کوئی زور ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل نہیں ہے؟ جو رب اپنے حبیب کو علم غیب تھوڑا تھوڑا دینے پر، تھوڑا تھوڑا کر کے دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ایک ساتھ کیوں نہیں دے سکتا؟ اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل پہلے سے کیوں نہیں بتا سکتا؟ اچھا، پھر جناب نے جو ہے وہ مثال یہ دی کہ جس طرح جو ہے وہ ایک عورت کو بچے کی ولادت کے بعد خود بخود دودھ آ جاتا ہے اور اسے اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو اسی طرح نبی کو بھی غیب کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ان کی مثالوں کو آپ غور کریں کہ کس طرح کی مثال یہ چوز کر کے نبی پاک علیہ السلام کے علم کے لیے دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل سنت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا نبی کو ہماری اس مجلس کا علم ہے یا نہیں، تو جواب میں کہتے ہیں بالکل ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس ایسی کیا دلیل ہے اور ایسی کیا وحی تم پر اتری ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی کو ہماری اس مجلس کا علم ہے، تو بس آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی اعتراض کے جواب کے طور پر ہے، اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام ما کانا و ما یکون کے عالم ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کلپ ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ما کانا و ما یکون کا علم ماننا غلط ہے۔ ما کانا و ما یکون کا مطلب یعنی جو کچھ ہو چکا دنیا کے بننے سے لے کر یا کائنات کے بننے سے لے کر قیامت تک ہونے والا، یہ علم نبی کے لیے نہیں مان سکتے۔ اب بھی آئی نہیں، یہی لفظ ہم آپ کو احادیث کریمہ سے دکھائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اچھا انجینئر صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس مجلس کا علم نبی کو نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کے علوم اور معارف کے تو کیا کہنے، بلکہ آپ کی اس مجلس کا علم آپ کی پیدائش اور تخلیق سے لاکھوں ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دے دیا گیا تھا۔ حضرت آدم بھی جانتے تھے کہ آپ کی اس مجلس میں کیا کیا حرکتیں اور کرتوت آپ کریں گے، جس کے اوپر ہم تفصیلی کلام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو پہلے تو ہم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے علم کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ میرے سامنے جناب جو ہے وہ صحیح مسلم ہے،
صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ جو بالکل صحیح سند کے ساتھ امام ترمذی نے روایت کی ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا کچھ علم ہے، بلکہ اس کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان میں سے کون کون جنتی ہے، کون کون جہنمی ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام کیا ہیں، اور اسی طرح ان کے قبائل کے نام کیا ہیں اور وہ کہاں پر پیدا ہوئے، ان کے جو اعمال ہیں، اس تمام کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، باب ہے جناب، باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنت و اہل النار۔ اس کے راوی جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں ایک بار جلوہ فرما ہوئے اور آپ کے دستے مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ فقال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما ہذان الکتابان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں یا ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ قلنا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، ہم نہیں جانتے اے اللہ کے حبیب مگر یہ کہ آپ ہمیں ان کی خبر ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو حضور نے فرمایا کہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ عالمین کے رب کی جانب سے دی گئی ایک کتاب ہے، فیہ اسماء اہل الجنتی، اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، واسماء آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، وقبائلہم، اور ان کے تمام قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر ان تمام کا حساب مکمل کر دیا گیا ہے، تمام کا حساب مکمل کر دیا گیا ہے، فلا یزاد فیہم ولا ينقص منہم ابدا، اب نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے۔ ثم قال للذی فی شمالہ، اور پھر فرمایا کہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی عالمین کے رب کی جانب سے دی گئی یہ کتاب ہے، فیہ اسماء اہل النار، اس میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں، واسماء آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، وقبائلہم، اور ان تمام کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر آخر میں ان کا مکمل حساب کر دیا گیا ہے، فلا یزاد فیہم، اور اب اس میں نہ زیادتی ہوگی، ولا ينقص منہم ابدا، اور نہ ہی کمی ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ تمام جنتی اور تمام جہنمیوں کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ کتنے جنتی ہیں جی؟ حضرت آدم سے لے کر اب تک انسانوں کی کتنی تعداد ہے، اور بلکہ آج آپ دیکھ لیں انسانوں کی کتنی تعداد ہے، کتنے بلینز میں، غالباً جو ہے وہ 7 سے 8 بلین انسان اس 2020 میں جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ قیامت تک کتنے انسان ہوں گے، ان میں سے کتنے جہنمی ہیں، کتنے جو ہے وہ جنتی ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے تمام اعمال پر اللہ نے حضور کو اطلاع دی ہے، اور ان کے جنتی اور جہنمی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہونا ہے، یعنی جب جنتی ہونا ان کا جانتے ہیں تو آخرت کے بارے میں ان کا جو تفصیلی ان کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر یہ آگے صحابہ نے کچھ سوال کیے، اور جس کو آپ ترمذی کی اسی حدیث نمبر جو ہے وہ 2141 کتاب القدر کی حدیث ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ثم قال رسول اللہ بیدیہ فنبذہما، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کتابوں کو عالم غیب میں پوشیدہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ 2 کتابیں حصی طور پر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تھی، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عالم غیب میں پوشیدہ کر دیا۔ نبذہ کا جو اگر آپ لغوی مطلب دیکھیں تو لغوی مطلب تو یہ بنے گا کہ جی ان کتابوں کو پھینک دیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غیب میں پوشیدہ کر دیا۔ تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فرغ ربکم من العباد، تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، فریقم فی الجنہ و فریقن فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ جہنمی ہے۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ آپ اپنی مجلس میں بیٹھ کر جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، وہ جہنمیوں والی حرکتیں یا جنتیوں والی حرکتیں ہیں، اس پر حضور کو اطلاع ہے، اور حضور جانتے ہیں کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں،
اور حضور جانتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد میں سے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہماری اس مجلس کا علم حضور کو ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے بندوں کچھ اللہ کا خوف کرو، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ بات وہی ہے کہ جب نبی کو اپنی ذات پر قیاس کرو گے تو پھر اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ نکلیں گی اور غلط عقیدے کے حامل بنو گے۔ لیکن اگر صحابہ کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو گے اور نبی کو اللہ کا حبیب تصور کرو گے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے اور ان پر آپ ایمان بھی لائیں گے۔ اس کے بعد جناب جو ہے یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن اخطب اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ یہ کہتا ہے نا کہ ما کانا وما یکون کا علم نبی کو نہیں ہے۔ ہم یہی الفاظ آپ کو بخاری شریف سے مسلم شریف سے دکھاتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر ہے جناب 7267 اور حضرت عمر بن اخطب اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور وصعد المنبر، اور پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے، فخطبنا، اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، فنزل، اور پھر آپ نیچے تشریف لائے، فصلی، اور ظہر کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، اور پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے نماز پڑھانے کے بعد، وخطبنا، اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، ثم نزل فصلی، پھر آپ نیچے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے، فخطبنا، اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، فاخبرنا بما کان وبما ہوا کائن، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، فاخبرنا بما کان وبما ہوا کائن، اور ما کان وما یکون کی تمام خبروں کو حضور نے بیان فرما دیا، فاعلمنا احفظنا، تو ہم میں سے زیادہ عالم وہ ہے، یعنی زیادہ جاننے والا وہ ہے جو اس خطبے کا سب سے بڑا حافظ ہے۔ تو اس حدیث میں مسلم شریف کی اس حدیث میں حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ما کانا وما یکون کی تمام خبروں کو بیان کر دیا، یعنی کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ پھر اسی معنی کی حدیث جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی معنی کی حدیث جو ہے وہ مروی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے جی؟ حدیث یہ ہے کہ یہ بخاری شریف ہے جناب، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3192 3192 فرماتے ہیں جناب عن طارق بن شہاب قال سمعت عمر رضی اللہ عنہ، طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہم میں کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کائنات کی ابتدا کی خبریں بیان کرنا شروع کی، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، واہل النار منازلہم، اور جہنمی جہنم میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ گئے، حافظ ذالک من حافظہ، جس نے یاد رکھا اسے اس نے یاد رکھا، وناسیہ من ناسیہ، اور جس نے بلا دیا سو اس نے بلا دیا۔ آپ اندازہ کریں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر جو کچھ ہوا تمام خبروں کو بیان کیا، یہاں تک کہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جنتی جنت میں اپنے کس کس ٹھکانے میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں اپنے کس ٹھکانے میں جائیں گے، یعنی جنتیوں کے جو گھر تھے وہ بھی بیان کر دیے اور جہنمیوں کے جو ٹھکانے تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ پھر اسی معنی کی حدیث بخاری شریف کے اندر کتاب القدر کے اندر ہے، کتاب القدر میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث نمبر ہے جناب 6604 اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دن ایسا خطبہ ارشاد فرمایا، ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعہ الا ذکرہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں قیامت تک ہونے والی کسی شے کو ترک نہ فرمایا اور اسے ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ عالمہ من عالمہ، جس نے اسے جانا اس نے جانا، وجاہلہ من جاہلہ، اور جس نے بلا دیا سو بلا دیا۔ پھر فرماتے ان کنت لأری الشیء قد نسیت،
اگر میں کسی شے کو دیکھوں جسے میں بھول چکا تھا فَأَعْرِفُهُ تو میں اسے پہچان لیتا ہوں. اگر میں بھول جانے والی شے کو دیکھ لوں فَأَعْرِفُهُ تو میں اسے فوراً سے پہچان لیتا ہوں. كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ جس طرح تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو پہچان لے اذا غاب عنہ جب وہ اسے پوشیدہ ہو جائے فرآہ اور پھر وہ اسے دیکھے فعرفہ تو فوراً پہچان لے. یعنی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنی کثرت سے غیب کی خبریں بیان فرمائی کہ ہم اگر بھول بھی جاتے تو ہمارے سامنے وہ واقعہ یا وہ حادثہ یا وہ چیز یا وہ شخص سامنے آتا تو ہم فوراً سے اسے پہچان لیتے. جس طرح ہم میں سے کوئی کسی شخص کو پہچانتا ہے اور اگر وہ ہم سے پوشیدہ ہو جائے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ ہماری طرف ظاہر ہو تو ہم فوراً سے اسے پہچان لیتے ہیں. اسی طرح ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ خبروں کو فوراً سے پہچان لیا کرتے تھے. اچھا جی، اسی معنی کی حدیث ہم نے آپ کو مسلم سے دکھائی، بخاری سے دکھائی، اور اب آتے ہیں جناب بخاری کی اس حدیث کی شرح کی طرف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ما کان و ما یکون کی ساری خبروں کو بیان کر دیا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو جی موٹی موٹی خبریں تھیں، قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں. تو خدا کے بندوں، قیامت کی نشانیاں اور علامات تو جو ہے وہ 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں بیان کی جا سکتی ہیں. فجر سے لے کر مغرب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. صحابہ کہتے ہیں ہر شے کو بیان کر دیا، جنتی اور جہنمی تک بیان کر دی، اور تم کہتے ہو موٹی موٹی خبریں تھیں. موٹی موٹی خبریں تھیں، اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جناب امام ابن حجر عسقلانی، محدث ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں، یہ جناب جو ہے وہ 842 ہجری کے ہیں. ٹھیک ہے جناب، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں اور شافعی ہیں. بخاری شریف کی جو ہے وہ ویسے تو بہت ساری شروحات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ معروف ہیں وہ دو ہیں. ان میں سے ایک امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری ہے اور دوسری امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری ہے. تو امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مُنْذُ ابْتُدِيَتْ إِلَى أَن تُفْنَى إِلَى أَن تُبْعَثَ فَشَمَلَ ذَلِكَ الْإِخْبَارُ عَنِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَفِي تَيْسِيرِ إِيرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے، یعنی حضرت عمر والی جو بخاری کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، فرماتے ہیں یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوقات کے احوال، بجمیع احوال المخلوقات، صرف انسان نہیں، انسان، فرشتے، جن، ہر ایک کے بارے میں تمام مخلوقات کے احوال ایک ہی مجلس میں بیان کر دیے. منذ ابتدیت، ان کی ابتدا سے لے کر، جب سے ان کی ابتدا ہوئی، الی ان تفنا، اور ان کے فنا کیے جانے تک، الی ان تبعث، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. فرماتے فشمل ذلك الاخبار عن المبدا والمعاش والمعاد، اور حضور کا یہ خبریں بیان کرنا مبدا، معاش اور معاد سے متعلق ہے. وفی تیسیر ایراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة امر عظیم، اور حضور کا ایک ہی مجلس میں ان تمام خبروں کو بڑی آسانی سے بیان کر دینا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے. یہ جناب محدثین کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا یہ اس حدیث کے مطابق عقیدہ ہے. پھر اسی حدیث کے تحت امام بدر الدین عینی، محدث اور فقی امام بدر الدین عینی، انہی کے معاصر ہیں، یعنی 8 ہجری کے امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے معاصر ہیں. آپ اس حدیث کی شرح کے تحت فرماتے ہیں جو بخاری شریف کی حضرت عمر کے حوالے سے ہم نے بیان کی، وفیہ دلالۃ علی انہ اخبر فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات من ابتدائها الى انتہائها. اس میں دلالت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوقات کی احوال کو بیان کر دیا، ان کی ابتدا سے لے کر ان کی انتہا تک. وفی ایراد ذلك كله فی مجلس واحد امر عظیم من خوارق العادہ، بعینہ وہی بات بیان کی کہ ایک ہی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان تمام خبروں کو بیان کر دینا حضور کا عظیم معجزہ ہے. اور کہتے ہیں یہ کیسے نہ ہو، وکیفا، اور یہ کیسے نہ ہو، وقد اعطی جوامع الکلم مع ذلك، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جوامع الکلم عطا کیے گئے. یہ جناب محدثین کا عقیدہ ہے. پھر اسی معنی کی حدیث جو ہے وہ ترمذی کے اندر، ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کی ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کر دوں. وہ جناب کیا ہے جی، حضرت امام ترمذی لے کر آئے، باب قائم کیا آپ نے، باب ما جاء ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ. ان خبروں کا باب کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو قیامت تک ہونے والی ہر شے کا علم بیان فرمایا. یہ حدیث نمبر ہے جناب 2191 2191. اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. فرماتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یوما صلاۃ العصر بنہار ثم قام خطیبا فلم یدع شیئا یکون الی قیام الساعہ الا اخبرنا به حفظہ من حفظہ وناسیہ من ناسیہ بعینہ. وہی بات جو مسلم میں بخاری میں ہم نے آپ کو بیان کی. فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں کسی بھی شے کو ترک نہ فرمایا. قیامت تک ہونے والی ہر شے کو بیان کر دیا. جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جس نے بلا دیا اس نے اسے بلا دیا. اب یہ عارضۃ الاحوذی ہے, سنن ترمذی کی بڑی مستند شرح ہے, ابن العربی المالکی, یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور 543 ہجری کے یہ ہیں. انہوں نے جناب اس کی شرح کے تحت فرمایا, اس حدیث کی شرح کے تحت, کہ اظہار معجزۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدقہ فی دعواہ, کہ اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا اظہار ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کی صدق کی دلیل ہے. پھر فرماتے ہیں وبیان ادلتہ الواضحہ علی صدق الاخبار عن الغیوب المستقبلہ, اور اس حدیث میں یہ حدیث جو ہے وہ اس حدیث میں واضح دلائل ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے دی جانے والی مستقبل کی غیب کی خبروں کے سچا ہونے پر. کما اخبر عن الغیوب الماضیہ, جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماضی کی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی. مما لا يعلمه الا الذي خلقها, وہ غیب کی خبریں کہ جن کی تعلیم ان کے خالق نے آپ کو دی. وعرفه بها واعلمه, اور آپ کو ان غیب پر مطلع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ جناب محدثین کا عقیدہ ہے, یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. تو اب آتے ہیں جناب انجینئر صاحب کے اس سوال کی طرف کہ جس میں جناب نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے کہ نبی کو ہماری اس مجلس کا علم ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آپ کے تمام کرتوتوں کا علم ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور پھر ما کان وما یکون کا علم جو ہم احادیث سے آپ کے سامنے ثابت کر چکے, یہ علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا ایک حصہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بے شمار علوم عطا کیے گئے اور ہر آن ہر ساتھ حضور کا علم بڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ علم دیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہے وہ مخلوقات کی ایجاد سے پہلے ان کے تمام احوال کو جانتے تھے, ان کے خواص کو جانتے تھے, ان کے اوصاف کو جانتے تھے. ہم آپ کو جناب جو ہے وہ اس کی دلیل دیتے ہیں سورہ البقرہ سے. سورہ البقرہ آیت نمبر 31, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا. یہ انجینئر کہتا ہے نا کہ ایک ساتھ کیسے علم دیا جا سکتا ہے. بھئی آپ کو اللہ کی قدرت پر کوئی زور ہے کہ اللہ ایک ساتھ علم نہیں دے سکتا. اور پھر چونکہ انجینئر صاحب کی اپنی عقل موٹی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ما کانا وما یکون کا جو علم ہے صرف اللہ کا اتنا ہی علم ہے. یہ علم اگر ہم نبی کے لیے ثابت کر دیں گے تو پیچھے باقی کچھ رہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا علم ہم ثابت کریں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. خدا کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے, اور علم ما کانا وما یکون کو اللہ کے علم لامتناہی کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے کہ جو پانی کے ایک قطرے کو کروڑہ سمندروں کے ساتھ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر ایک ذرے سے متعلق بھی ہو تو وہ بھی لامحدود ہے. جیسے کہ آپ کو آپ کے وجود کا علم ہے, اللہ کو بھی آپ کے وجود کا علم ہے. تو کیا ہوا؟ مساوات قائم ہو گئی. یہ شرک ہو گیا؟ مشرک ہو گئے آپ؟ نہیں, بلکہ آپ کو آپ کے وجود کا جو علم ہے وہ محدود ہے, اور اللہ کو آپ کے وجود کا علم لامحدود ہے. اللہ کو جو علم آپ کے وجود سے متعلق ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کا علم ایک ذرے سے متعلق بھی ہو تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تفصیل کا علم عطا فرمایا, اور یہ دو حدوں کے درمیان ہے, اور جو دو حدوں کے درمیان میں ہو وہ محدود ہوتا ہے, اور محدود علم جو ہے وہ غیر خدا ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے, خدا کا خاصہ نہیں ہو سکتا. اب آئیے جناب, حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ابن جریر کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا. ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو حضرت دہاق کے طریق سے فرماتے ہیں علم اللہ آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا. وہی ہذی الاسماء التی یتعارف بها الناس, اور یہ وہ نام ہے اور وہ معلومات ہے جو لوگوں میں متعارف ہے. انسان و دابۃ و ارض و بحر و سہل, انسان, جانور, زمین, سمندر, میدان و جبل, اور پہاڑ, و حمار, اور گدھوں تک کا علم حضرت آدم کو دیا گیا. ہر شے کا علم حضرت آدم کو دے دیا گیا. اللہ کی بڑی سے بڑی مخلوق, چھوٹی سے چھوٹی مخلوق, بڑے سے بڑا فعل مخلوقات کا اور چھوٹے سے چھوٹا فعل, ان تمام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا.
اور ان کے منافع کا بھی علم دیا، ان کے نقصانات کا بھی علم دیا، ان کے خواص کا بھی علم دیا، ان کے تراکیب کا بھی علم دیا، جو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید حوالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ ابن جریر طبری نے حضرت ضحاک کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر تفسیر ثعلبی کے حوالے سے ایک روایت ہے حضرت ضحاک کے طریق سے اور حضرت سعید بن جبیر، یہ دونوں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علم اللہ آدم اسماء الخلق، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کا علم عطا فرمایا، والقرى تمام بستیوں گاؤں دیہاتوں کا علم عطا فرمایا، والمدن اور تمام شہروں کا علم عطا فرمایا، والجبال والسباع اور تمام پہاڑوں کا تمام جانوروں درندوں کا علم عطا فرمایا، واسماء الطیر تمام پرندوں کا علم عطا فرمایا، والشجر اور تمام درختوں کا علم عطا فرمایا، واسماء ما کان وما یکون اور ما کان وما یکون کا جمیع علم عطا فرمایا، وکل نسمۃ اللہ بارئها الی یوم القیامہ اور ہر جاندار جسے اللہ قیامت تک پیدا فرمائے گا اس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ وعرض تلک الاسماء علی الملائکہ اور پھر ان تمام مسمیات کو فرشتوں پر پیش کیا گیا تو فرشتے اس کا نام بتانے سے قاصر ہوئے۔ تو اس طرح حضرت آدم کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم ہے، حضرت آدم کو بھی آپ کی کرتوتوں کا علم ہے۔ اسی طرح جناب جو ہے وہ اسی تفسیر کے اندر مطلب حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ کے حوالے سے، حضرت حسن بصری بھی جو ہے وہ مدینہ کے عالم ہیں اور حضرت قتادہ بھی مدینہ کے عالم ہیں، دونوں بڑے جلیل القدر مفسرین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علمہ اسم کل شیء ہذی الخیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ گھوڑے ہیں، وہذہ البغال اور یہ خچر ہیں، والابل اور یہ اونٹ ہیں، والجن اور یہ جنات ہیں، والوحش اور یہ وحشی جانور ہیں، وجعل یسمی کل شیء باسمہ اور ہر شے کو حضرت آدم کے سامنے اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا، وعرضت علیہ امتاً امہ اور ایک ایک شے کو حضرت آدم پر امت امت کر کے پیش کیا گیا۔ یہ حضرت آدم کے علم کا عالم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو جو ہے وہ جمیع مخلوقات کے متعلق جانتے ہیں۔ پھر جناب جو ہے وہ آئیے تفسیر بغوی کے حوالے سے، معالم التنزیل تفسیر بغوی 516 ہجری، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں جناب جو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا فرمایا۔ قال ابن عباس و مجاہد و قتادہ، ابن عباس، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ علمہ اسم کل شیء، اللہ نے حضرت آدم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا، حتی الکسعۃ والقصیعۃ، یہاں تک کہ پیالے اور پیالی تک کا علم عطا فرمایا۔ پیالے اور پیالی تک کا علم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب آپ آ جائیں تفسیر ابن کثیر، ان کو تو آپ مانتے ہی ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے، مفسر ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ، صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا، تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، ذواتها وافعالها، تمام ذاتوں کا اور ان کے تمام افعال کا علم عطا فرمایا۔ کما قال ابن عباس، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، حتی الفسوۃ والفسیۃ، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ریح تک کے متعلق علم دیا گیا، یعنی اسماء الذواتی والافعال المکبر والمصغر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی سے بڑی ذات کا علم دیا گیا، چھوٹی سے چھوٹی ذات کا علم دیا گیا، بڑے سے بڑے فعل کا علم دیا گیا، چھوٹے سے چھوٹے فعل کا علم دیا گیا۔ اور فرماتے وَلِهَذَا قَالَ البخاری فی تفسیر هذه الآیہ من کتاب التفسیر من صحیح، اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب التفسیر میں اس آیت کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا، اور پھر وہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے حدیث، اس کو نقل کیا، جس میں مومنین جو ہے وہ شفاعت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور ہر نبی جو ہے وہ اسے ان کو دوسرے نبی کی طرف بھیجیں گے، اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ فرمائیں گے انا لہا، میں اس لیے ہوں۔ تو وہ مکمل حدیث ہے، لیکن جو الفاظ ہیں استدلال کے طور پر وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یجتمع المؤمنون، کہ مومنین جمع ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیقولون لو استشفعنا الی ربنا، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کو سفارشی بنا لیں، فیاتون آدم، تو وہ حضرت آدم کی بارگاہ میں آئیں گے، فیقولون اور کہیں گے انت ابو الناس، کہ آپ تو لوگوں کے والد ہیں، خلق اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور فرشتوں کو آپ کو سجدہ کروایا ہے، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کا علم آپ کو عطا فرمایا ہے،
فشفع لنا عند ربک، تو اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ تمام مومنین حضرت آدم کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے کہ اللہ نے آپ کو ہر شے کا علم دیا ہے۔ تو انجینئر صاحب ان مومنین میں پھر لگتا ہے آپ لوگوں کو شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو امام الانبیاء سید المرسلین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ آپ کی مجلس کا علم نہیں ہے۔ یہاں تو مومنین حضرت آدم سے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو انجینئر مرزا کو انجانے میں یا جانے انجانے میں سنتے ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے جو عقیدے ہیں اس کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کریں۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے احادیث میں بیان فرمایا ہے، جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں، سواد اعظم سے جڑے رہیں۔ یعنی سواد اعظم اس جماعت کو کہتے ہیں کہ صحابہ سے لے کر مسلمانوں کی میجورٹی کا جو عقیدہ رہا ہو اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر جماعت کی پیروی لازم ہے، اگر تم میں سے کوئی جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہوا تو وہ جہنم میں گیا۔ لہذا وہ تمام حضرات کے جو انجینئر کو فالو کرتے ہیں اور اسے ایک بہت بڑا محقق سمجھتے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جناب یہ بندہ براہ راست قرآن و سنت کی تعلیمات کو خود پڑھنے کا بھی اہل نہیں ہے، اور قرآن و سنت کی فہم کے لیے جن علوم اور فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بالکل آ رہی ہے۔ تفسیر کا علم نہیں، اصول تفسیر کا علم نہیں، سب سے پہلے تو عربی زبان کا علم نہیں، پھر عربی زبان کے اپنے جو محاسن ہیں، اس کا جو اسلوب ہے، ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے متعلق اس کی معلومات نہیں، پھر علم البدیع کا علم نہیں، علم المعانی کا نہیں، فصاحت اور بلاغت کے متعلق نہیں جانتا، صرف و نحو کے متعلق نہیں جانتا، اصول فقہ کے متعلق نہیں جانتا، فقہ کے متعلق نہیں جانتا، اصول حدیث اور اصول تفسیر کے متعلق نہیں جانتا، تو ایسا شخص کہ جو خود اردو ترجمے پڑھ کر آپ کو اپنی عقل کے مطابق استدلال کر کے الٹے سیدھے عقیدے بیان کر رہا ہے، بجائے اس کے آپ صحابہ کرام کے عقیدوں کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور جو مسلمانوں کی میجورٹی کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے مطابق رہیں۔ اور انجینئر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ ویسے تو آپ بڑی شعر و شاعریاں کرتے ہیں، تو میرا پھر آپ کے لیے آپ ہی کے شعر کو موڑ کر آپ کی جانب اشارہ کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے چھوٹے مرزا کر لے ذرا غور، صحابہ کا عقیدہ اور تمہارا عقیدہ اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ جو عقائد ہیں ان کے مطابق عقیدہ رکھنے والا بنائے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ گو بھلا، تم سے نگاہ گو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا